السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو الفاظی جنگ جاری ہے، دونوں اطراف سے جو ہے اس وقت کشیدگی کا ماحول ہے، اور بلاول بھٹو زرداری یہاں تک جو ہے وہ کہنے پہ آ چکے ہیں کہ اس الفاظی جنگ کو جو ہے اس وقت بند ہونا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو کراچی طلب کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرے۔ وفاق اور سندھ کے درمیان اصل تنازع کیا ہے، اس تنازع کے اوپر جو ہے وہ شدت کیوں آئی ہے، اس تمام تر صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب، ہم ان کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال تو ہوگا، بڑا اچھا پروگرام ہے آپ نے جو شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ جو حاضرین ہیں وہ اس سے ضرور لطف اندوز ہوں گے اور اس کو انجوائے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز دونوں بڑے لیڈر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ کہاں پہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ تلخی پیدا ہو چکی ہے؟ اصل میں یہ جو حکومت چل رہی ہے یہ ایک کولیجن گورنمنٹ ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مشترکہ طور پہ اس حکومت کو چلا رہے ہیں۔ اب دونوں کے جو منشور ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، اور دونوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے منشور کی امپلیمنٹیشن کریں، تو اس امپلیمنٹیشن کے لیے یہ تگ و دو جو ہے جاری ہوتی ہے۔ یہ آپ اس کو یہ جنگ نہ سمجھیں، یہ دو پارٹیوں کا جو مختلف قسم کی پارٹیاں ہیں یہ دونوں، اور دونوں پارٹیاں اپنی اس کے لیے جو ہے کوشش کر رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کو سیریس نہ لیں، کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا جو اتحاد ہے وہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ مختلف اس طرح ہے کہ اس میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ حکومت کے ساتھ شامل ہے، لیکن حکومت کے جو عہدیداران ہیں یا ان کی جو کابینہ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی کوئی شمولیت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ کسی طریقے سے یعنی ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حکومت میں نہیں ہے؟ نہیں، وہ اس کی ایک لاجک ہے۔ وہ لاجک یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ یہ مسلم لیگ جو ہے یہ کھل کے اپنی حکومت کرے اور اپنے منشور کی امپلیمنٹیشن کرے اور ہمیں بھی سپیس دے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو مطلب سینٹ کا چیئرمین ہو گیا، پریزیڈنٹ ہو گیا، گورنمنٹ میں ہیں، لیکن ایکٹیو گورنمنٹ جو ہے وہ جو گورنمنٹ جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں یا حکومت کے جو چلانے کے کام ہوتے ہیں اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان کی پیپلز پارٹی کی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شرجیل میمن صاحب ہیں وزیر اطلاعات سندھ، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مجبوری ہے نون کو ساتھ لے کر چلنا، کیا مجبوری ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون کو ساتھ لے کر چلنے کی پیپلز پارٹی کی؟ مجبوری تو آپ نہیں اس کو کہہ سکتے، یہ ایک اتحاد ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے یہ حکومت بنی ہے، اور اس حکومت کیونکہ ملکی حالات بڑے سیریس تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے رومرز تھے، کبھی یہاں پہ کوئی بات ہوتی تھی، کہیں کوئی بات ہوتی تھی، کوئی کہہ رہا ہے ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے ان کی مجبوری یہی مجبوری ہے کہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اتحاد بنایا ہے، اور اسی کو وہ اپنی مجبوری سمجھتے ہیں۔ یہ مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ اس قوم کو بھی ضرورت ہے اور اس پاکستان کو بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر مسلم لیگ نون کی ضرورت جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے تو پھر مولانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، پھر عمران خان صاحب بھی ضروری ہیں، پھر عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، ان کو بھی ضروری سمجھیں، ان کو بھی ساتھ رکھیں۔ نہیں، وہ اس میں اصل میں جو اب آپ دیکھیں نا، ذرا غور کریں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ایک اکارڈ سائن کیا تھا بے نظیر اور نواز شریف نے مل کے۔ صحیح ہے۔ اس اکارڈ کے مطابق جو میثاق جمہوریت جو جس کو کہتے ہیں، جی اس کے مطابق وہ یہ گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں، تو انہوں نے تو نواز شریف عمران خان کو بھی آفر کی ہے کہ آپ بھی اس اکارڈ میں شامل ہوں، لیکن وہ شامل ہونے کی اس کی کوئی وہ شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اچھا، تو زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو برا بھلا نہیں کہہ رہے،
مریم بی بی بلاول کو برا نہیں کہہ رہی, جو نیچے ان کے کابینہ ہیں وہ کیوں پھر آپس میں الجھے ہوئے, کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ اصل میں جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی تو جو سینس ہوتی ہے یا ان کی سوچ ہوتی ہے وہ سوچ بھی بڑی ہوتی ہے, اسی لیے لیڈر اور جو ورکرز ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. لیڈر جو ہے ہمیشہ آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں اور مسلم لیگ کے لیڈر ہیں وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ جو اختلافات ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں, یہ گھروں میں بھی ہوتے رہتے ہیں, بہنوں بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں, اور پھر اختلافات کے درمیان میں سے کوئی رستہ نکلتا ہے اور جس پہ دونوں چل پڑتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اسی طرح ہی آپ بھی ابھی نواز شریف کے ہوتے ہوئے اور زرداری آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے یہ آپ بالکل سوچ نہ کریں کہ یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا یا اس اتحاد کو کوئی نقصان پہنچے گا, کیونکہ اس اتحاد کو نقصان پہنچنا پاکستان کو نقصان پہنچنے کے برابر ہے. سر ہم نے تو ایسی بھی اطلاعات سنی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو مائنس کیا جا رہا ہے, فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کو صدر پاکستان کا بھی عہدہ دیا جا رہا ہے, اور یہ بڑی تیزی سے افواہیں پھیلی تھی, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ واقعی صدر زرداری جو ہے وہ مائنس ہو سکتے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ ان کا کیلیبر بہت بڑا کیلیبر ہے آصف علی زرداری کا, وہ میں خود اس سے مل چکا ہوں, میں خود ان کو جانتا ہوں, وہ جو ہیں بڑے دور اندیش شخصیت کے مالک ہیں, سیاستدان ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنا ٹائم پورا کرے گی, اپنا ٹینور پورا کرے گی, اور یہ آپ نے دیکھے نا کہ کتنی جلدی سے اس ملک نے ترقی کی ہے. تو یہ رومرز پھیلتے رہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی اس جو پاکستان کی اڑان ہے اس سے خوفزدہ ہیں اور اس اڑان کو دیکھ نہیں پا رہے, اس لیے وہ اس قسم کے رومرز اٹھاتے ہیں, کیونکہ جو لوگ جو اس کے ایلیمنٹس ہیں, جو لوگ ان کے جو کرتا دھرتا ہے وہ خود اس کی تردید کر چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک بڑا اہم سوال ہے آپ سے کہ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں وہ وزیر اطلاعات ہیں, ان کے پاس پنجاب میں وزارت ہے اطلاعات کی, اسی طرح شرجیل میمن صاحب ان کے پاس سندھ میں قلمدان ہے وزارت کا, دونوں جو ہے وہ کافی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں, اور بات آ چکی ہے کہ جی اب پیپلز پارٹی ہم سے معافی مانگے, نون لیگ کہتی ہے کہ جب معافیوں کی باتیں چلی ہیں تو ہماری پہلے اتنی معافیاں جو ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہے, پہلے آپ ان کی جو ہے وہ ادائیگی کریں. تو یہ معافی کا مطالبہ کس بنیاد پہ اور کس سے ہو رہا ہے؟ جب لیڈرشپ ایک پلیٹ فارم پہ ہے تو نچلا طبقہ جو ہے ایک دوسرے سے معافی کا مطالبہ پھر کیوں کر رہا ہے؟ یہ آپ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی ہے. اصل میں یہ معافی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. صحیح, یہ آپ دیکھیں گے نا کہ یہ سب جو ہے بالکل یہ گرد جو ہے یہ بیٹھ جائے گی. یہ میں نے بتایا نا کہ ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. یعنی میں ایسا سمجھوں کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو یہ اختلافات ہیں یہ عارضی ہیں, یہ حل طلب ہیں, حل ہونے جا رہے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا, یہ بالکل حل طلب ہونے جا رہے ہیں. یہ جو دیکھیں نا جمہوریت کی جو شان ہے اسی میں ہے کہ اختلاف ہوتا ہے, اختلاف کے بعد پھر وہ ٹھہراؤ بھی آتا ہے اور پھر بات آگے بڑھتی ہے اور پھر اسی طرح ملک ترقی کرتا ہے. ایسی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو وفاقی حکومت ہے اس سے پیپلز پارٹی الگ ہونے جا رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ افواہیں ہیں کہ نہیں, اس میں کوئی حقیقت آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں, یہ مجھے ایسے رومرز لگ رہے ہیں کہ کوئی حکومت یہ دیکھیں یہ 5 سال پورے کرے گی اپنی حکومت, اسی طرح چلے گی کیونکہ حکومت کی اٹھان بڑی اچھی جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ جو اشاریے ہیں وہ صحیح طریقے سے ترقی کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے گا یا یہ حکومت کوئی گرنے جا رہی ہے. نہیں, آپ دیکھیں نا بلاول صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ بنے ہیں, اس حکومت میں ان کو کوئی عہدہ دیا نہیں گیا یا انہوں نے نہیں لیا. مریم صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہے, تو یہ وجہ تو نہیں ہے کہ زرداری صاحب یا ان کے جو کابینہ کے ارکان ہیں اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ اختلافات ان کے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں, اختلافات آپ جو نہیں کہہ سکتے, یہ 2 پارٹیاں ہیں نا. اچھا, 2 پارٹیاں ہیں, ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں, اپنا اپنا منشور ہے, اپنی اپنی ان کی اپنا بیانیہ ہے, تو اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ہر کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہماری سے ہو, ہماری یہاں پہ ہماری جان پہچان بھی ہو, ہمارے بھی یہاں پہ ورکر جو ورکر ہیں وہ انجوائے کریں اس طریقے سے, حکومت میں کہیں آئسولیٹ نہ ہو. تو اس کے لیے کوششیں ہوتی رہتی ہیں, اور یہ تو گھروں میں کے اندر بھی آپ دیکھیں یہ اس قسم کے اختلافات آتے رہتے ہیں. ابھی دیکھیں جس دن آصف علی زرداری کی, بلاول بھٹو زرداری کی, اور جو حکومتی مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, آپ آج کل وہ باہر بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, ملیشیا گئے ہوئے ہیں, تو وہ جب وہاں سے واپس آئیں گے آپ دیکھیں گے ان کی ایک ہی میٹنگ جو ہے یہ ساری جو ہے یہ بیانیہ جو چل رہا ہے یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ نگار موجود ہیں, ہم ان سے
موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ہم پھر ڈاکٹر حسین ہارون صاحب سے جو ہے اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب موجود ہیں۔ وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے درمیان اختلافات نہیں ہیں، یہ دو سیاسی جماعتوں کا بیانیہ ہے۔ ہر سیاسی جماعت اپنا بیانیہ لے کر عوام کے پاس جاتی ہے، لیکن اب کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ کراچی طلب کیا۔ وہاں پہ کیا ہوا، اس میٹنگ یا اس ملاقات کا احوال جو ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ملاقات کے اندر کیا ہوا، کیا ذمہ داری دی گئی نقوی صاحب کو؟ یہ دیکھیں، یہ ملاقات ایک پریزیڈنٹ کی اور ایک آپ کے سٹنگ منسٹر کی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور وہ ملاقات یہ کوئی انوکھی ملاقات نہیں ہے، یہ ملاقات تو ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے اور ہو بھی سکتی ہے، اور اس میں جو روزمرہ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی حل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، جو لوگ رومرز دے رہے ہیں کہ جی وہ آئی جی پی کو چینج کیا پنجاب کے اور مریم نواز نے انکار کیا، یہ اس طرح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ تو انٹرنل معاملات ہوتے ہیں، ڈسکشن میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ یہ ایک روزمرہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہوتا ہے یا کوئی ٹرانسفر ہوتی ہے یا کوئی پوسٹنگ ہوتی ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اس کی، تو پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، وہ کیا پھر اس کے لیے رستہ نکالا جاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوئی۔ تو یہ میرا خیال ہے کوئی یہ جو ملاقات ہے کوئی اتنی اہم ملاقات نہیں تھی، اور لوگوں نے اس کو ایسے سیریس لیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے ان کے پاس اور بھی رستے ہیں ملاقاتوں کے۔ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ایک حکومت ہے جی، اب پرائم منسٹر پاکستان میں ہے نہیں، تو مطلب ہے زرداری صاحب ابھی کل دبئی سے تشریف لائے ہیں، تو وہ ابھی ٹائم تو لگے گا نا، اور یہ اتنا برننگ ایشو بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی نقصان ہوگا۔ یہ ایک ہارڈ ٹاک ہے، یہ چلے گی اور کچھ دیر چلے گی اور پھر یہ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا واضح اعتراض کیا جاتا ہے محسن نقوی پہ پنجاب کی جانب سے۔ جب وہ وزیر داخلہ بنے، انہوں نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کا تبادلہ کیا اور ان کو اسلام آباد لانے کی کوشش کی، جس پر مریم صاحبہ بھی، بلکہ میں یہاں بھی کہوں گا کہ ہمارے جو واقفان حال ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے ناراض ہوئے تھے، اور انہوں نے درخواست بھی اور شکایت بھی لگائی تھی کہ نہیں، اس آئی جی کو تبدیل نہیں کرنا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹاسک محسن نقوی صاحب کو زرداری صاحب دیتے ہیں تو وہ اتنے ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ اس کو منوا سکیں پنجاب میں جا کے؟ ہاں، یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ ایک ڈائریکٹ مثلا ابھی محسن نقوی صاحب ڈائریکٹ جا کے مریم نواز سے تو بات نہیں کریں گے نا، اور بھی رستے ہیں۔ وہ ایک منسٹر ہے، سٹنگ منسٹر ہے، اور کابینہ ہے، کابینہ میں بڑے لوگ ہیں، وہ ان کے تھرو بھی بات ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسی مطلب ہے کہ سیریس بات نہیں ہے، یہ جو ہے اب روٹین کی بات ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے، ابھی دیکھیں گے جب یہ اپنا حکومت کمپلیٹ ہو جائے گی، مطلب میرا کہنے کا پرائم منسٹر بھی آ جائیں گے، پریزیڈنٹ بھی آ چکے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایشو جو ہے یہ سالو ہو جائے گا۔ اور یہ جو لوگ امیدیں لگا رکھے ہیں کہ بھئی یہ حکومت جانے والی ہے، وہ میرا خیال ہے، مجھے نہیں لگتا وہ ایسے خام خیالی ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے تو بڑا جو ہے وہ ایک کیا کہے سیاسی وار کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بلاول صاحب پہ کیا ہے کہ جب وہ وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے شہباز شریف کے خلاف سازش کی۔ اب شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ سازشی لیڈر ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، عظمیٰ بخاری جو ہے وہ تو ایک منسٹر ہے پنجاب کی، اور شرجیل میمن صاحب سندھ کے منسٹر ہیں، تو وہ ان کے آپس میں ٹاکس ہوتی رہتی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ کوئی ایسا سیریس ایشو ہوگا یا کوئی اپنا بلاول بھٹو زرداری نے کوئی سازش کی ہوگی، مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری بھی بڑا ڈیسنٹ لیڈر ہے۔ اور اب دیکھیں اس کا رول، جب یہ حکومت تھی 2022-23 میں، اس حکومت کے ساتھ انہوں نے کمبائن حکومت، اتحادی حکومت چلائی تھی، اور اس میں وہ جو تھے وزیر خارجہ تھے، اور اس کا وزیر خارجہ
رول جو تھا وہ پرائم منسٹر نے اپریشیٹ بھی کیا اس وقت، اور اس نے اچھا رول بھی ادا. بلکہ ڈاکٹر صاحب ابھی جو پاک انڈیا جنگ ہوئی ہے اس میں جو سفارتی ماس پر بلاول صاحب نے بڑا اچھا پاکستان کا مقدمہ لڑا. جب ان کو ذمہ داری دی گئی، مختلف ممالک کو انہوں نے وزٹ کیا اور پاکستان کی جو فتح تھی وہ دنیا کے سامنے رکھی، تو اس میں بھی تو ان کا بڑا اچھا کردار تھا. نہیں، یہ تو بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری ایک اچھا لیڈر ہے اور اچھی ویژنری لیڈر ہے، اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ بڑے لوگ اس سے مطمئن ہیں پاکستان کے. اور اس نے جتنا بھی ایز اے منسٹر جو رول ادا کیا ہے اور ایز اے اب کولیجن جو رول ادا کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مثالی رول ہے. ڈاکٹر صاحب مثالی رول ہے، آپ مانتے ہیں؟ یہ آپ کا ماننا ہے، شاید ہمارے ناظرین اس سے اختلاف کریں، کیونکہ کوئی حکومت جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر ہر حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے، دعوے کرتی ہے، نعرے لگاتی ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں. عوام جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرتی ہے. ہر سال 5 سال بعد احتساب بھی کیا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر لانچ کرنا جا رہی ہے؟ یہ تو وقت کے ساتھ پرائم منسٹر تو کسی نے لانچ نہیں کرنا ہوتا، یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کسی نے لانچ کرنا، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی حکومت بناتا ہے وہ کسی اور کے تھرو کسی کے کندھوں پہ آتا ہے. نہیں، تاثر بنانا تو اور حقیقت میں فرق ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے تو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں نا، اس میں جب ووٹ ڈالتے ہیں پروسیس ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھتی. پھر فارنرز بھی آ کے اس کو سپروائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو میرا نہیں لگتا ہے ایسا کوئی اس میں گورنمنٹ جو ہے اس طریقے سے بنتی ہو. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا. عوام فیصلہ کرتے ہیں اور عوام کو فیصلہ کرنا بھی چاہیے. اور یہ ابھی ہماری جو زندگی ہے پاکستان کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ملک جو ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ ترقی کرے گا. اور آپ دیکھیں ترقی کی ہے، اس نے ترقی کی ہے اور آگے بھی ترقی کرے گا. اور یہ جو اس قسم کے کنٹریز جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان پہ ٹائم لگتا ہے ڈیولپ ہونے میں، اور سینکڑوں صدیاں لگ جاتی ہیں. تو ہم تو 75-78 ایئر میں ابھی پھر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، ہمارا ٹریک ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے. ڈاکٹر صاحب پاکستانی سیاست ہے اور سیاست میں کسی وقت بھی کچھ بھی بدل سکتا ہے. وزیر اعظم رات میں ایک ہے، صبح میں دوسرا ہوتا ہے. یہاں پہ کسی چیز کی کوئی جو ہے نا شورٹی نہیں ہے. میرا آپ سے یہ ایک اہم سوال ہے، اور سوال بنتا بھی یہاں پہ ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ سننا اور جاننا چاہتے ہیں. ماضی میں جو حکومتیں بنی ہیں، میں پھر ایک بار کہوں گا، وہ سہاروں کی بنیاد پہ بنی ہیں. اب چونکہ زرداری صاحب صدر مملکت ہے، پہلے بھی وہ صدر رہے ہیں، باریاں آتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلی باری مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو دے گی یا نہیں؟ اس آنے والے الیکشن میں بھی پھر دونوں میں جو ہے وہ اختلافات اور دوریاں نظر آ سکتی ہیں. نہیں، میں اس سے اختلاف کروں گا. باریاں نہیں ہیں یہ. دیکھیں جو کام کرے گا تو وہ سامنے آئے گا. جس نے آپ مسلم لیگ نون کی حکومت سے مطمئن ہیں ڈاکٹر صاحب جو کام کر رہی ہے؟ میں دونوں کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی حکومت سے مطمئن ہوں، کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہماری پبلک میں ایسی اویئرنیس آنی چاہیے کہ جو جیسی بھی حکومت ہو، جس طرح بھی بنتی ہو، اس کو اس کا ٹائم پورا دینا چاہیے تاکہ اس کو پورا موقع ملے کام کرنے کا، اور کل کو وہ گیلا نہ کرے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا. تو ٹائم سے پہلے گورنمنٹ کو فارغ کرنا یا گورنمنٹ کو ہٹانا جو ہے یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے اور اس عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے. کیونکہ جب تک آپ پورا ٹائم نہیں دیں گے تو پھر آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ انصاف نہیں کر سکتے کہ آپ نے آیا ان کو ٹائم دیا اور انہوں نے جس منشور پہ، جس سلوگن پہ اور جس بیانیے پہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں، آیا ان ووٹوں کو انہوں نے، بیانیے کو انہوں نے یا اس منشور کو انہوں نے پورا کیا یا نہیں کیا. اب بلاول صاحب کو تو بڑا لیڈر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویژنری لیڈر ہیں، بڑے لیڈر ہیں. مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی، وہ اپنے امیر کو بڑا لیڈر سمجھتی ہیں. تحریک انصاف خان صاحب کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. ان لیڈران کی بات اگر ہم کریں تو ایک نیا ابھرتا ہوا لیڈر سامنے آ رہا ہے، ذوالفقار بھٹو جونیئر. وہ کافی اس وقت ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں اور ان پر بھی جو ہے وہ اس طرح کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کو ایجنسیاں لانچ کر رہی ہیں.
کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لندن سے آتے ہیں, پاکستان میں سیاست شروع کرتے ہیں اور ایکٹیو سیاست میں وہ حصہ لیتے ہیں, آپ کے نزدیک ایسا ہے کہ ان کو ایجنسیاں لانچ کر رہی ہیں بلاول کے مقابلے میں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ دیکھیں ان کے ساتھ ایک نام ہے, تاریخی نام ہے بھٹو جی, وہ ویسے ہی اٹریکٹیو نام ہے, ٹھیک, اور وہ جس کے ساتھ بھی ہوگا وہ ترقی کرے گا اس ملک میں, اس کو باقاعدہ حصہ دیا جائے گا اس سیاست میں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لانچ کیا ہے, لانچ دیکھیں نا, میں پھر اس کی وہ کرتا ہوں, لانچ کوئی کسی کو نہیں آپ کرتا. مذمت کرتے ہیں میرے الفاظ کی. ہاں, نہیں مذمت نہیں کرتا. اچھا, آپ کیا, ہم دونوں کا اختلاف تو ہو سکتا ہے, ظاہری بات ہے, ہاں اختلاف ہو سکتا ہے, کیونکہ سوال تب بنے گا جب اختلاف ہوگا. پیدا ہوتا ہے, بالکل. تو اس کے لیے دیکھیں نا آپ, ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہے جی, وہ بھی, اس کو بھی سیاست کرنے کا پورا حق حاصل ہے, اور وہ بھی اسی پاکستان میں قربانیاں دینے والے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور اس کو اگر وہ عوام کی اٹریکٹ کر سکا تو وہ عوام میں جائے گا اور عوام میں پھر ووٹ بھی لے گا, اور پھر وہ اس کے مطابق وہ اپنی آگے ترقی کرے گا. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو اٹھا کے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیں. یار اس طرح میرا خیال ہے کہ یہ عوام اتنی سادہ بھی نہیں ہے, اور اتنے پاکستان کی عوام جو ہے بڑی جوشیلی اور بڑی سمجھدار اور بڑی تیز عوام ہے. آپ اس کو ایسا نہ سمجھیں. اس لیے آپ اس خام خیالی کو ختم کر دیں کہ جی یہ کسی طریقے سے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے. لانچ نہیں ہو سکتا. نہیں تو ڈاکٹر صاحب, پاکستانی کی ذہنوں سے ہم یہ بات کیسے نکالیں؟ میں نے آپ سے اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ ایک عام تاثر ہے کہ پاکستان میں حکومت ووٹ عوام ڈالتی ہے, لیکن حکومت کوئی اور بناتا ہے, لے کے کوئی اور آتا ہے, پھر ٹائم پورا کرنے سے پہلے بھی ان کو کوئی اور گھر لے کے جاتا ہے. تو یہ تو ایک عام تاثر ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ یہ پاکستان میں سروے کر لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, تو وہ یہ کہیں گے کہ ہاں جی یہاں پر نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تو میرا یہی بنیادی سوال تھا کہ جس طرح دیگر لوگوں کو لانچ کیا گیا, اب ریحام خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی سیاسی پارٹی کا اعلان کیا ہے, انہوں نے سیاسی پارٹی بھی بنا دی ہے, تو ان پہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ لندن میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور ایک دم سے وہ پاکستان آ کے پارٹی بنا دیتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سیاسی پارٹیاں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے, یا یہ لوگ خود آ رہے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمیشہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, یہاں میں ڈیموکریسی ہے, ٹھیک ہے, یہاں مجھے بھی پارٹی بنانے کا حق حاصل ہے, آپ کو بھی حاصل ہے, اس طرح ریحام خان کو بھی حاصل ہے, اس طرح ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو جو ہے اس کو بھی حق حاصل ہے. یہاں آپ کسی کو روک نہیں سکتے. اب جب وہ جائے گا پبلک میں جائے گا, عوام میں جائے گا, تو عوام اگر اٹریکٹ کرے گی اس کو تو پھر وہ ظاہر ہے وہ لیڈر بنے گا. اور عوام جو اٹریکٹ کرتی ہے تو اس میں کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں تو اٹریکٹ کرتی ہے. دیکھیں یہ ہر کوئی انسان جو ہوتا ہے لیڈر نہیں ہوتا. یہاں آپ دیکھیں کئی لیڈر آئے, بنے, پارٹیاں بنائیں, ختم ہو گئے, کیونکہ وہ قوم میں وہ اس کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے ان کو, لیکن ان کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بڑھ نہیں سکی, وہ ترقی نہیں کر سکی. تو وہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی. تو اس لیے میں اس ڈیموکریسی پہ یقین رکھتا ہوں, اور ڈیموکریٹک کنٹری میں اس قسم کی شور و گو ہوتے ہیں. عوام جو ہے دیکھیں پرائم منسٹر ایک رات میں بدلنا, یہی ڈیموکریسی کی شان ہے کہ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. ڈکٹیٹرشپ میں یہ نہیں ہوتا, آپ کسی کو بدل نہیں سکتے, لیکن ڈیموکریسی میں آپ اینی ٹائم کسی وقت بھی کسی بھی لیڈر کو چینج کر سکتے ہیں, کسی نئے لیڈر کو لا سکتے ہیں. اور دیکھیں ابھی آپ اس ملک کی دیکھ لیں کہ ابھی ترقی کتنی ملک نے کی ہے. اب دیکھیں ایسا ایسا موٹر وے بنے, پھر وہ آپ دیکھیں مختلف انڈسٹریز بنی, اور پھر آپ دیکھیں کہ سی پیک بن رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ میرا سوال حذف کر گئے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ اگلے الیکشن میں بلاول کو پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں یا مریم کو؟ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کو عوام سلیکٹ کرے گی, صحیح, جس کو عوام سلیکٹ کرے گی وہی پرائم منسٹر ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس طرح ہوتا تو پھر ہر کوئی آگے پرائم منسٹر بنا ہوتا پاکستان میں. آپ دیکھیں نا پارٹیاں, ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ 2 پارٹیاں ہیں ایکٹیو, ایک مسلم لیگ نون ہے اور ایک پیپلز پارٹی ہے, وہ دونوں مل کے حکومت کر رہے ہیں. تحریک انصاف جو تھی وہ اپنا تھی, ہاں اچھا, تھی, ہے نہیں, کیوں نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں نا اچھا, تحریک انصاف میں آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ مختصر گروپوں میں بٹی ہوئی ہے, اس میں لیڈرشپ میں جو ہے بڑا اختلافات ہے. ابھی بھی دیکھیں آپ نے, انہوں نے
اپنے آپس میں ان میں گٹھ جوڑ نہیں بن رہا، اس لیے وہ جو ہے وہ آپ اس کو ان کے لیڈرشپ جو اعلیٰ لیڈرشپ کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، سیاسی مقدمات بنائے ہیں، دیگر کو آپ 10-10 سال قید دے رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر تقسیم تو ہوگی. نہیں وہ تو دیکھیں نہیں وہ تو عوام حکومت نے تو اس کو قید نہیں کر رکھا نا، عدالتوں نے قید کیا. سیاسی مقدمات ہیں خان صاحب کہتے ہیں. عدالت چھوڑے، عدالت جب چھوڑ دے گی ان کو تو وہ آئیں گے اپنی آ کے حصہ لیں گے. جب تک عدالتیں فیصلے نہیں کرتی تو ہم فیصلے تو نہیں کر سکتے، نہ عوام فیصلہ کر سکتی ہے. یہ تو عدالت کے کیسز ہیں، عدالت فیصلے کرے گی. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب رہا ہوں گے اس حکومت میں؟ میں اس کے بارے میں مشکل لگتا ہے، مجھے نہیں آ سکتے، مشکل لگتا ہے. ناظرین یہ ہمارے تجزیہ نگار ہیں ڈاکٹر حسین ہارون صاحب، ان کا ماننا ہے کہ خان صاحب نہیں آئیں گے، لیکن ہمارے جو واقفان حال ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیک ڈور رابطے شروع ہیں اور عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ عنقریب ہو جائے گی. واپس ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اور کافی خاصی ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر اس کو جو ہے وہ اچھالا گیا دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے. بلاول صاحب کی کل ایک اہم میٹنگ دبئی میں ہوئی جب آصف علی زرداری صاحب دبئی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے، پھر ان کا شیڈول بدل گیا، وہ اسلام آباد کی بجائے وہ کراچی ان کا جو ہے جہاز لینڈ کیا گیا. اطلاعات ایسی تھی کہ بلاول صاحب نے یہ آپشن دیا ہے اپنے والد محترم صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو کہ اس حکومت سے جو ہے وہ ون اسٹیپ جو ہے بیک ہو، یعنی اس حکومت سے ہم اپنا اتحاد توڑتے ہیں. تو آیا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر حکومت چل پائے گی؟ نہیں، پہلے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی، اور میرا خیال ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ملک ترقی کر رہا ہے. اور دیکھیں ابھی پرائم منسٹر ابھی بھی بیرون ملک وزٹ پہ ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں حکومت کو کسی قسم کا نقصان پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر حسین صاحب کا تجزیہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑے گی، پاکستان پیپلز پارٹی یہ اتحاد قائم رہے گا، حکومت 5 سال پورے کرے گی. لیکن ناظرین اگر ہم ماضی کی بات کریں تو بہت سی ایسی حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، پڑھا ہے کہ جو اپنا ٹینیور پورا کرنے سے پہلے جو ہے ان کو گھر چلتا کر دیا گیا تھا. امید ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو یہ دور ہے، جو مخلوط حکومت ہے بیساکھیوں پہ، یہ اپنا 5 سال پورا کرے. یہ وقت بتائے گا کہ وہ 5 سال پورا کرتے ہیں کہ 5 سال سے پہلے گھر جاتے ہیں. عوام بہتر احتساب کرتی ہے، عوام بہتر احتساب کرنے والی ہے. ظاہری بات ہے جو عوام کے مسائل حل کرے گا وہ عوام کے پاس اپنا بیانیہ لے کر جائے گا، اور وہی عوام ان کے بیانیوں کو قبول کرے گی. آج کا ہمارا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک آتی رہیں. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام.